اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہماری کلاس احکام شریعہ کے بارے میں جاری ہے۔ آج نمازی کے لباس میں کیا شرائط ہونا چاہیے وہ آپ ناظرین کے سامنے عرض کروں گا۔ نمازی کے لباس میں چند شرائط کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ان شرائط میں سے ایک نہ ہو تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ پہلی شرط ہے لباس پاک ہو، یعنی نجس نہ ہو۔ اگر لباس نجس ہو، نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ دوسری شرط ہے لباس مباح ہو، یعنی کسی اور کا نہ ہو، غصبی نہ ہو، کسی غصبی لباس کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ دوسری شرط ہے کہ لباس اجزائے مردال سے نہ بنا ہو۔ مثال کے طور پر اگر ایک ایسے حیوان کے جلد سے بنا ہو جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے، اگر یا خود بخود مر گیا ہے، وہ جانور خود بخود مر گیا ہے، یا اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں تو وہ مردال ہے۔ مردال جانور کے جلد سے بنا ہوا یا اس کے جو بال سے بنا ہوا کسی لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اس کا جو کمر بند ہے، یعنی پیٹی وغیرہ، پیٹی اور ٹوپی وغیرہ، جوراب وغیرہ بھی مردال سے بنا ہوا، مردال کے جلد سے یا اس کے جو بال سے بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس صورت میں بھی اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ چوتھی شرط ہے کہ لباس حرام گوشت جانور کے جلد سے نہ بنا ہو، اجزاء سے نہ بنا ہو۔ یعنی اگر کوئی مثال کے طور پر حرام گوشت جانور شیر ہے، بلی ہے، لومڑی ہے اور بھیڑیا ہے، اس طرح کے حرام گوشت جانور کے جلد سے بنا ہوا یا اس کے بال سے بنا ہوا کوئی کپڑا ہو جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، تو اس کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ ان حرام گوشت جانوروں سے بنا ہوا، ان کے جلد سے بنا ہوا، یعنی اگر رومال ہو، جوراب ہو تو وہ بھی اپنے ساتھ نہ رکھے پہننا، یعنی ان کی لباس پہننا الگ بات ہے، لیکن ان کی جو اجزاء سے بنا ہوا کوئی چیز آپ کے جیب میں نہیں ہونا چاہیے، یا ان کے جو بال ہے وہ آپ کے جیب میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان کے بال وغیرہ حرام گوشت جانور کے کوئی بھی اجزاء، بال وغیرہ آپ کے لباس کے ساتھ لگا ہوا ہے یا آپ کے جیب میں آیا ہوا ہے تو اس کو دور کرنا، نماز سے پہلے اس کو دور کرنا ضروری ہے، لیکن اس کو دور کیے بغیر آپ نماز پڑھے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ پانچویں شرط ہے اگر نمازی مرد ہو تو اس صورت میں اس کا جو لباس ہے وہ سونے کا نہیں ہونا چاہیے اور خالص ریشمی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کے جو یا لباس کیا ہے سونے کا نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن لباس کے ساتھ کیا ہے، لباس کو سونے کے ذریعے سے زینت دی ہوئی ہے، زینت کے لیے سونا لگا ہوا ہے، یا کیا ہے خالص ریشم سے بنا ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کیا ہے، اس سے زنان یعنی اور اس سے عورتیں استثناء ہیں۔ عورتوں کے لباس اگر ریشمی ہے یا اس کے سونے لگے ہوئے ہیں تو اس صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ ہے کہ اگر نمازی کے لباس کے ساتھ یا اس کے جو جیب میں یا اس کے ساتھ کوئی حرام گوشت جانور کا کوئی جز اس کے ساتھ ہو تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ نمازی کے ساتھ حلال گوشت اگر کسی جانور کا، یہ ہر جانور کے ساتھ نہیں ہے، حرام گوشت جانور کے ساتھ یہ حکم ہے کہ اس کا کوئی بال وغیرہ بھی آپ کے جیب میں ہے، آپ کے لباس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو نماز باطل ہے۔ لیکن اگر کسی حلال گوشت جانور کا کوئی حصہ، کوئی جز آپ کے لباس کے ساتھ لگا ہوا ہے، آپ کے جیب میں ہے، بال وغیرہ آیا ہوا ہے تو اس صورت میں نماز باطل نہیں ہوتی ہے، نماز کے کوئی اشکال نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ نمازی کے پاس یا نمازی نے کوئی حیوان کے جلد سے بنا ہوا، بال سے بنا ہوا ایک لباس پہنا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے معلوم نہیں ہے آیا یہ جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے یہ حلال گوشت جانور کا ہے یا حرام گوشت جانور کا ہے، یا اگر حلال گوشت جانور کا ہے تو اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا ہوا ہے
یا نہیں کیا ہوا ہے، یہ نمازی کے لیے اگر علم نہ ہو، معلوم نہ ہو تو یہاں پر تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ بس اس کے جو معلوم نہیں ہے، یعنی اس کے جانور کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو یہ پاک شمار ہوتا ہے، پاک شمار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ نماز پڑھے تو نماز کے لیے کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے لیے علم ہو کہ یہ حرام گوشت جانور کا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اس کے لیے یاد آ جائے، یعنی بھول کے سہون غلطی سے بھول کے اس نے نماز پڑھنے کے بعد اس کے لیے یاد آ جائے کہ یہ جو میرے ساتھ لباس ہے یا جو ٹوپی وغیرہ ہے، یہ حرام گوشت کے بنا ہوا لباس ہے، حرام گوشت جانور سے بنا ہوا ہے، یہ اگر بعد میں یاد آ جائے تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہے، نماز کو دوبارہ پڑھیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔